ایک شخص عمرو بن غوث اپنا ایک اونٹ لے کر مکہ آیا جس سے ابو جہل نے وہ اونٹ خریدا لیکن قیمت کی ادائیگی ٹالتا رہا۔ تنگ آ کر وہ شخص قریش کی ایک محفل میں آ کھڑا ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف رکھتے تھے۔ بس اس شخص نے یوں کہنا شروع کیا، اے جماعت قریش، تم میں سے کون ہے جو ابو جہل سے میرا حق دلوا دے کہ میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو جہل نے میرا حق ضبط کر لیا ہے۔ اہل مجلس نے اس سے کہا، کیا تم اس بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ رہا ہے؟ اس کی مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دراصل اس طرح وہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ وہ آپ کے اور ابو جہل کے درمیان مخالفت سے واقف تھے۔ پھر اس سے کہا کہ اس شخص کے پاس جا، وہ اس سے تیرا حق دلوا دے گا۔ یہ سن کر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور عرض کیا، ابو جہل نے میرا حق ضبط کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اس نے تسلیم کر لیا تھا اور میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ میں نے اس جماعت سے کسی ایسی ہستی کو پوچھا جو اس سے میرا حق دلوا سکے، انہوں نے آپ کا بتایا ہے۔ بس آپ اس سے میرا حق دلوا دیں، اللہ آپ پر مہربانی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس چلو، اور خود اس کے ہمراہ چلنے کو کھڑے ہو گئے۔ جب غفار نے آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھا تو اپنے ایک آدمی سے کہا کہ تم بھی ان کے پیچھے جا اور جا کر دیکھ یہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے روانہ ہو کر ابو جہل کے مکان تک پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد، باہر نکلو۔ بس وہ باہر آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا مطالبہ پورا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، آپ ٹھہریے، میں ابھی اس کا مطالبہ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گیا، اس کا حق لے کر آیا اور سارا اسے ادا کر دیا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اس شخص سے فرمایا، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ وہاں سے واپس لوٹا اور لوٹتے ہوئے قریش کی اس محفل پر ٹھہر کر کہا، اللہ اس ہستی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ ساتھ ہی وہ شخص بھی واپس آیا جسے ان لوگوں نے ان کے پیچھے بھیجا تھا۔ سب نے اس سے پوچھا، جلدی بتا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا، ایک حیرت انگیز اور عجیب معاملہ دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ فوراً اس طرح باہر نکلا کہ اس کی جان میں جان نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کا حق ادا کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ٹھہریے، میں ابھی اس کا حق لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اندر گیا اور اس کا مطالبہ لا کر اسے دے دیا۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل بھی وہاں آ پہنچا۔ ان سب نے اس سے کہا، تجھ پر افسوس ہے، جیسا تو نے کیا ایسا معاملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل نے کہا، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آواز سنی تو مجھ پر اس کا رعب چھا گیا اور میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر پر ایک بڑا نر اونٹ ہے کہ میں نے ایسا عظیم، موٹی گردن اور بڑے دانتوں والا اونٹ کبھی نہ دیکھا تھا۔ اگر میں ادائیگی حق میں ذرا سا بھی انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔